من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کچھ کام نہیں آئیں گی، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. كَدَأْبِ آلِ فرعون جیسا کہ معاملہ ہوا فرعون والوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کا جو فرعون والوں سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، عذاب میں مبتلا کیا. واللہ شدید العقاب اور اللہ تبارک و تعالی زبردست سزا دینے والے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو کافر ہیں، ستغلبون ان قریب تم کو مغلوب کیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم اور قیامت کے دن تم کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، وبئس المہاد اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، وأخرى کافرۃ اور ایک جماعت کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اپنے سے دگنا،
اپنی کھلی آنکھوں سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں مدد کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ جی، ان آیتوں میں اوپر والے مضمون کا کچھ تتمہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے نہیں وہ بند کرو، یہ چلو عبدالواضح۔ اوپر والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی تھی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ ہمارے پروردگار یقیناً آپ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ایک دعا یہ بتائی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ایمان میں آنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت پھیر دینا، لا تزغ قلوبنا۔ تو ان دعاؤں کے بعد اب ایک عام ضابطہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن یہ ضابطہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اللہ نے بیان کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں نے سورہ آل عمران شروع کیا تھا، اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نجران کے عیسائی وفد سے گفتگو کے موقع پر نازل فرمایا ہے۔ نجران کے عیسائی جو دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے حضرت عیسیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق، اور اس کے جوابات بھی پھر قرآن مقدس میں بیان کیے گئے۔ ان تمام واقعات کے ساتھ ایک چیز یہ بھی پیش آئی کہ جب وہ آ رہے تھے، تقریباً 60 افراد کا وہ گروہ تھا جو حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، تو راستے میں ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو ٹھوکر لگی، یعنی اس کے خچر کو، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے وہ سواری سے نیچے گرا۔ تو اس کا ایک بھائی تھا کرز، اس نے کہا کہ جس آدمی سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ جس آدمی سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہلاک ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بھائی جو ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں ان کو ٹھوکر لگی۔ تو وہ جو عالم تھے جو گرے تھے، انہوں نے فوراً یوں کہا کہ ایسے نہ کہو، بلکہ جن سے ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی بشارت دی، تورات میں ان کے آنے کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سب اسی نبی کے بارے میں ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا کہ جب تم ان کو اپنا نبی اور آخری نبی تسلیم کرتے ہو تو پھر ان کی نبوت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا، حارثہ نے، کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے اپنے علاقے میں جو ہمارا بڑاپن ہے اور لوگوں کے اندر جو ہمارا مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہمارا مال بند ہو جائے گا، لوگوں کے نذرانے رک جائیں گے، اس لیے ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ تو جو بھائی تھا کرز، اس نے کہا کہ اچھا، اگر وہ سچے نبی ہیں تو پھر میں تم سب سے پہلے پہنچ کر ان کے دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور پھر وہاں سے اس نے اپنی سواری دوڑائی اور قافلے سے پہلے مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دی، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں ایمان میں داخل ہو کر پھر وہ ایک صحابی رسول بن گئے۔ تو اس موقع پر جو عالم بھائی یہود عیسائی عالم تھا، اس نے چونکہ دنیاوی منفعت کی طرف اشارہ کیا تھا،
اللہ نے اس کا جواب دیا ان الذین کفروا کہ جو لوگ کافر ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، قیامت کا دن جس کا اوپر تذکرہ ہے، اس دن کوئی مالدار یا کوئی صاحب اولاد کافر اپنی مال اور اپنی اولاد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ضابطہ کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر ایمان والا ہو تو ایمان والا مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد ایمان پر ہو اور اس کا مال ایمان کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اور اگر کافر کتنے ہی نیک کام کر لے، مال و دولت خرچ کرے، لیکن ایمان کے بغیر اگر دنیا سے گیا تو اس کی نیکیاں اسے کسی بھی طرح سے کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اور ایمان والا اگر اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس کا جو مال تھا زکوٰۃ کی شکل میں ادا کیا جانے والا، صدقات نافلہ کی شکل میں ادا کیا جانے والا، یا کسی اور طرح سے امداد و تعاون کی شکل میں جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، وہ سارے کا سارا آخرت میں ذخیرہ بنے گا اور اس کو جہنم کی عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ضابطہ کافروں کے ساتھ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ مال کی بنا پر آخرت میں کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا، ولا اولادہم، اور نہ اولاد کو فدیے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ اور اسی پارے کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ اگر کوئی آدمی کفر کے ساتھ مر جائے اور کافر حالت میں دنیا سے اور کافر حالت میں وہ آخرت میں اٹھے تو اس کی طرف سے زمین بھر کر کے بھی اگر سونا دیا جائے تو اس کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ مال اور اولاد کافروں کو کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ یہی مال اور اولاد اور یہی کافر سب کے سب مل کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں بھی قود کا لفظ آیا ہے اور وقود کا لفظ آیا ہے، اور وہ آیت جو سورہ تحریم کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگے وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن الناس والحجارہ ہے، یعنی پتھر اور آدمی جس کا ایندھن بنیں گے وہ آگ جہنم کی۔ تو آدمی کون؟ یہاں اس کو واضح کیا کہ وہاں وقودھا الناس سے مراد یہ کافر ہیں، یعنی کافر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کافروں کا مال جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، کافروں کی اولادیں اگر کفر کے ساتھ دنیا سے گئیں تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اب یہ ضابطہ بیان کیا، آگے اللہ نے پرانی اقوام، پچھلی اقوام کا ذکر کیا، کدأب آل فرعون، دأب کہتے ہیں معاملے کو، حالت کو، جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا، کیا کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ظاہر ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیتوں کو اور ان کے احکام کا انکار کیا، اور ان سے پہلے آنے والی نسلیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، یہ سارے کے سارے انہوں نے حضرت لوط کی قوم اور اسی طریقے سے قوم شعیب، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو مکے والے بھی جانتے ہیں، مدینے والے بھی جانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نجران کا جو عیسائی وفد آیا تھا وہ تو بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی مرتبہ اللہ نے آزمائشیں بھیجی، عذابات بھیجے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ایک ساتھ اللہ نے پے در پہ عذاب بھیجے،
کہ طوفان آ گیا، آندھی چلی اور ٹڈیوں کا عذاب آیا، والجراد والقمل، جوئیں، کھانے میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، آدمی پاگل ہو جاتا تھا، والضفادع، میڈکوں کا عذاب آ گیا، ان کا کھانا برتن میں ڈالتے تو میڈک بن جاتے، اور والدم، خون ان کے ہاں بہنے لگا، اوپر سے خون نیچے آنے لگا، کھانے میں خون آنے لگا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو اب جو نجران کا عیسائی وفد آیا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کفر کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ یہاں چونکہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے نہ ہونے پر ہو رہی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ کو وہ خدا سمجھ رہے تھے، جبکہ ہمارے نزدیک جو اسلام کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ تو ہمارا ضابطہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک ایسا خدا کہ جو بے بس ہو، جو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو خدا سمجھنا بے وقوفی ہے۔ ایک پتھر کی مورت بنا کر رکھ دی جائے اور اس کو طاقتور سمجھا جائے، اس سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی اس کے سامنے درخواستیں پیش کی جائیں، اور اس کا خود حال یہ ہے کہ جب تک اس کو بنایا نہیں گیا تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ایک عام سا پتھر تھا، جب بنایا گیا تو اچانک اس میں طاقتیں محسوس ہونے لگی لوگوں کو۔ تو یہ تو سراسر بے وقوفی ہے کہ جو خدا خود اپنی حفاظت نہ کر سکے اور اچانک اس پر کوئی آفت آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، وہ گر بھی سکتا ہے، اس کے ریزہ ریزہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو اللہ ہے وہ بے بس رب نہیں ہے، بلکہ وہ غلطی پر سزا دینے پر قادر ہے، وہ سزا دیتا ہے، اور اس کا ضابطہ ہے کہ اس نے سزائیں دی ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے سزا تھی، اب ہمارا جو خدا ہے وہ تمہیں بھی اسی طرح سزا دینے پر قادر ہے۔ اور ایک چیز اور بیان کر دی، قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان کافروں سے۔ کتنا صاف ہے قرآن کا بیان، گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ عیسائیوں سے، اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ عیسائیوں سے نا، نجران کے عیسائی وفد سے، اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر۔ تو آج کے زمانے کے جو عیسائی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہیں۔ آج کے زمانے کے جو عیسائی مشنریز ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کفر کی فیکٹریاں ہیں۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں لہٰذا ان کو کافر نہ کہو، نہیں، قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو انہوں نے کفر کیا۔ وہ کون ہے سامنے؟ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ نجران کے عیسائیوں سے۔ تو عیسائی اس زمانے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کافر ہوئے، آج تک وہ اسی انکار پر باقی ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ ہماری نگاہوں میں وہ کافر ہیں، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی ہیں، لیکن ہمارے نظریے کے اعتبار سے وہ کافر ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون، بہت جلدی تم کو مغلوب کیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور پھر آخرت میں تم سب کو جہنم کی طرف ہھکایا جائے گا۔ ہانکنا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کو کیسے لکڑی لے کر کے پیچھے سے بھگاتے ہیں، تو یہ بھگانا نہیں یار، اردو میں جانور کو جب کسی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہنکانا۔ لکڑی لے کر کے پیچھے سے چرواہا جانور ہنکاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیامت کے دن بھی ان کافروں کو جہنم کی طرف اسی طرح ہنکایا جائے گا اور لے جا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اہل کفر کی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، وہ کافر
مشرک ناکام ہوئے اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ واپس مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے اور لا کر کے آپ نے یہودیوں کو جمع کیا، جتنے یہودی مدینے میں تھے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے یوں کہا کہ اے لوگو، اے یہودیوں، صاف سمجھ لو، ایمان میں آ جاؤ، مجھے آخری نبی تسلیم کر لو، ورنہ ابھی بدر والوں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہودیوں نے اپنے غرور کے ساتھ جواب دیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے کچھ اناڑی قسم کے لوگوں سے جنگ کر کے آپ طاقتور بن گئے اور آپ ہمیں دھمکانے کے لیے آ گئے؟ جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اور ہم ہیں، ہم کیا ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ ایک معنی میں چیلنج، گستاخی والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نبی آپ جواب دے دیجئے۔ کیا جواب؟ یہی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کہ تم کو جب ہم سے مقابلے کی نوبت آئے گی تو پھر غلبہ تو ہمارا ہوگا، جیتیں گے مسلمان۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور کافروں کو جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا، ہکایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ غلبہ مسلمانوں کو کب ملا؟ غلبہ مسلمان، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کافر مغلوب ہوں گے، آج کافر غالب ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، قرآن کی آیت تو صحیح ہے۔ تو یہ غلبہ مسلمانوں کو کب ملا؟ غلبہ مسلمانوں کو ملا سب سے پہلے غزوہ بدر میں۔ اس کے بعد مدینے میں یہودی جتنے آباد تھے ان میں بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور خیبر میں جا کر کے کچھ یہودی آباد ہو گئے تھے تو ان کو وہاں سے بھی باہر نکالا گیا۔ تو یہ یہودی غلبے کا خواب دیکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اور مشرکین مکہ بدر میں آ کر کے ان لوگوں نے شکست کھائی، احد میں آئے، جنگ پہلی مرتبہ جو ہوئی مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا، وہ بعد میں کچھ حالات کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ کسی اور طرف چلی گئی۔ پھر اس کے بعد خندق کی لڑائی میں آئے، وہاں بھی شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش ان کی نہیں ہو سکی، البتہ مکے پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور 8 ہجری کو مکہ فتح کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر 10 ہجری میں آپ ایک بڑی تعداد کو لے کر کے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حج سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے، یا بعض روایات کے مطابق تبوک کا سفر حج سے پہلے ہوا۔ تو تبوک جو بالکل روم کی سلطنت کے قریب عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں تک آپ گئے، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کا ایک رعب، ایک دبدبہ اس پورے علاقے کے اندر قائم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر مسلمانوں کو غلبہ ملا، ذہنی طور پہ کافروں کو مغلوب مان لیا گیا۔ البتہ کچھ حالات ایسے آئے کہ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر باضابطہ جا کر کے اسلام کا جھنڈا قائم کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں، یہ بہت لمبا علاقہ مسلمانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بظاہر مدینے میں رہنے والے مسلمان تھوڑے ہیں، تعداد بھی کم ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو غلبہ ملے گا، اور مکے میں رہنے والے کافر بظاہر بہت زیادہ ہیں، طاقت بھی زیادہ ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مغلوب ہوں گے۔ تو یہ چیز نہ سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے اس کو ایک عام انداز میں سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لو، کہاں؟ بدر کے میدان میں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کیا کہا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے واضح نشانی ہے ان 2 جماعتوں کے اندر، کہ جو 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے پر آئیں۔ کون سی جماعتیں؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ
وہ جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ پہلا گروہ جو فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، مکے سے نکلنے والے۔ 12 رمضان کو مکے سے نکلے، 16 رمضان کو بدر پہنچے، 17 رمضان کو لڑائی ہوئی، 17 کی شام تک کافروں میں 70 مارے گئے، 70 قید کیے گئے، مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، اور پھر مال غنیمت لے کر کے مسلمان مدینہ طیبہ واپس آئے۔ تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ جنگ خودکشی ہے کہ 313 مسلمان اور مقابلے میں 1000 کافر، ہتھیار ان کے پاس سارے، تو یہ لڑائی کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ نے مدد کی۔ آگے اللہ نے ایک بات اور بتائی، جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ سے پہلے جب صفیں بن گئی، مسلمانوں کی صفیں عدوۃ الدنیا میں اور کافروں کی صفیں عدوۃ القصویٰ میں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ تو عدوۃ الدنیا میں مسلمانوں کی جو صفیں تھیں 313 مسلمان تھے، اور کافروں کی صفوں میں تقریباً 1000۔ بظاہر کون کم کون زیادہ؟ اللہ نے وعدہ کر دیا، ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ لوگوں گھبرانا نہیں، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارنے والا ہوں۔ اللہ نے پہلا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا، اور اگر تم کو ضرورت پڑے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ قرآن میں تینوں وعدے موجود ہیں۔ اب شیطان بھی کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا بوڑھے کی شکل میں، ورغلا رہا تھا، لڑائی بھڑکا رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو بھاگنا شروع کیا۔ لوگوں نے پکڑا، کہاں بھاگے جا رہا؟ سب کو ابھار کر لڑائی کے لیے میدان میں لانے والا تو، اور اچانک جنگ شروع ہونے سے پہلے فرار ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، ارے بھائی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیا؟ فرشتے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، خود، زرہ، تلوار، نیزہ، بھالا، برچھا، سارے لیس ہو کر کے فرشتے اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں اترے۔ تو جب یہ شیطان نے دیکھا تو وہ بھاگنا اس نے شروع کیا۔ 10ویں پارے میں اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے، اور بہت پیارے انداز میں بیان کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ آگے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو فرشتوں کی جب اس نے فرشتوں پر جب نظر ڈالی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو آہستہ اس لشکر میں سے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہونے لگا۔ تو شیطان عین وقت پر ان سب کو میدان میں چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی وجہ 2 تھی، ایک وجہ ملائکہ کا اترنا، اور دوسری وجہ یہاں بیان کی گئی، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے دگنا اپنی آنکھوں سے۔ یہ آیت قرآن کی، اس آیت ٹکڑا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ مفسرین نے اس ٹکڑے پر گفتگو کرتے کرتے تقریباً 5-6 صفحے لکھ دیے۔ اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب، الفاظ ہی بڑے عجیب ہیں۔ یرونہم مثلہم رأی العین،
دیکھتے تھے ان کو، ان کا دگنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون دیکھتا تھا، کس کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور کس کا دگنا دیکھتا تھا؟ یعنی کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے سے زیادہ ہیں، یا کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے دگنے ہیں، یا مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے کہ اپنے سے زیادہ ہیں، یا مسلمان کافروں کو یہ دیکھتے تھے کہ جتنے نظر آ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں؟ ارے سمجھ رہے کہ نہیں؟ اردو میں نہیں سمجھ پا رہے تو عربی لکھنے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی، اور ہم کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ یرونہم مثلیہم رائین، دو ہی جملے اس میں ہیں، یرونہم مثلیہم، کہ وہ دیکھتے تھے ان کو خود ان کا زیادہ۔ کون کس کو دیکھتا تھا؟ اب مفسرین حیران ہیں کہ یہاں وضاحت تو ہے نہیں، اس لیے مفسرین نے یہاں دو باتیں کی۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافروں نے جب مسلمانوں کو جب دیکھا، ادھر یہ صف ہے ادھر یہ صف ہے، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمان 313 نظر آئے اور کافر 1000، تو بڑی خوشی ہو گئی، ہمت ہو گئی۔ حملہ جب شروع کیا تو 313 جا کر کے 626 نظر آنے لگے۔ ارے ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں بھی ممکن ہے۔ کیسے؟ کسی کی آنکھ میں خرابی آ جائے تو کتنے دکھتے بندے؟ 1 کے 2 نظر آتے ہیں نا بھائی۔ تو بھائی ظاہر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے 1000 لوگوں کی آنکھ میں وہ بیماری ڈال دی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بندے 1 کے 2 نظر آنے لگے اس کو۔ ممکن ہے، اور لکھا ہے علامہ روح المعانی، صاحب روح المعانی میں یہی مثال لکھی ہے کہ بھینگے آدمی کو احول عربی میں کہتے ہیں، احول، احول کہتے ہیں بھینگا۔ بھینگا سمجھتے ہیں نا، جس کو 1 کے 2 دکھتے ہوں۔ تو ایسا کوئی ہو تو اس کو 313 کتنے دکھیں گے؟ 626 دکھیں گے۔ اور علامہ محمود بغدادی آلوسی نے یہی مثال دی ہے۔ یا دوسری شکل وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں کو مسلمان خود سے دگنے دکھتے ہوں، یعنی کافر 1000 تھے اور ان کو مسلمان کتنے نظر آنے لگے؟ 2000 ہو سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تیسری شکل، لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو کافر 1000 نظر آئے، اور جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو 626 نظر آنے لگے۔ سارے احتمالات موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک لشکر کو ہم ایک ہی چیز پر آ جاتے ہیں، وہ کیا؟ کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے، اور ہماری اس قول کی ایک وجہ ہے، وہ میں نے ابھی ذکر کی، فرشتے بھی تو تھے ہماری صفوں میں، فرشتے آ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب فرشتے اتر گئے تو 1000 فرشتے تو اترے، 1000 اور یہ 313، کافر کتنے تھے؟ 1000۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ 1300 کو 2000 سمجھ لیا، ارے ہم نہیں بڑھاتے تعداد کو، کہیں اجتماع ہو جائے، کہیں جلسہ ہو جائے، 500 لوگ آتے ہیں تو ہم کتنے بتاتے ہیں؟ 5000 لوگ آ گئے تھے، ہم تو ویسے ہی پھیکم پھاک میں قوم آگے ہماری، ہم پھگٹ کے صفر ہیں ہمارے۔ کہیں 10,000 کا مجموعہ جمع ہو جائے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ 1,00,000 لوگ آ گئے تھے، وہ لو ماشاء۔ اور کہیں یہ کہہ دیتے ہیں کوئی بڑا اجتماع ہو بھائیوں بزرگوں دوستوں والا، تو پھر اس میں تو ماشاءاللہ 50,000 جا کر کے کروڑوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیا لگتا ہے کون گننے والا ہے؟ بندوں کے گننے کی ٹیکنالوجی صرف ایک ہی جگہ ہے پوری دنیا میں، کہاں؟ حرم شریف میں۔ بس وہاں کے دروازوں میں ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک کتنے بندے اس دروازوں سے داخل ہوئے، وہ ایک ایک بندے کا چہرہ کیچ کر کے وہاں پر کاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ آج صبح سے ظہر تک 1.5 لاکھ لوگ حرم میں داخل ہوئے۔ ٹیکنالوجی ان کی اتنی ایڈوانس ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی بندے گننے کی مشین نہیں ہے، 1 2 4 6 8 گن کر کے بندہ تھک ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نے وہاں ایک ان کو موقع دیا۔ تو ہم ویسے بھی افراد بڑھا دیتے ہیں، تو کافروں کو بھی لگا ہوگا کہ 1000 فرشتے اور 313 مسلمان ملا کر کے 2000 انہوں نے سمجھ لیا۔ دیکھیے جب لڑائی ہوتی ہے تو تعداد جب زیادہ نظر آئے تو آدمی کی ہمت
کم ہو جاتی ہے، اور تعداد ذرا اپنے سے کم نظر آئے تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم نظر آئی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئی، تو مسلمانوں کی ہمت بڑھی، کافروں کی ہمت گھٹی۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے لوگوں کی تائید کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مگر کس کا؟ جس کا اللہ چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس واقعے میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی اور بڑی عبرت ہے۔ یہ کافروں کو، نجران کے وفد کو اللہ نے ایک معنی میں پیغام دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو جیسے بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی اور پھر اس کے بعد میں یہود کو شکست دی گئی، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور ہوا۔ انہی عیسائیوں کو پھر ختم کیا گیا، مدینے سے باہر کیا گیا، اور ان کے ایوانوں میں جا کر کے اسلام کا نعرہ لگایا گیا۔ اللہ نے ایک مثال دی، آگے پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اہمیت سمجھنے اور اس کو زندگی بھر اپنے دل میں بسائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔